أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ادھر ہی ایک پاکستانی نظر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میری تصویر بنا دو۔ تصویر بنانے کے لیے ہم نے باتیں شروع کر دی۔ وہ بھی لاہور کا ہی رہنے والا تھا اور برمنگھم میں انگلینڈ میں برمنگھم میں رہتا تھا، اور اس نے مجھے برمنگھم اپنا انوائٹ کیا آنے کے لیے۔ تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں فوراً مان گیا۔ اور وہ چونکہ کسی کام سے لندن آیا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنا موبائل نمبر دے گیا کہ آنے سے پہلے میں اس کو کال کر لوں۔ میں نے ایک دو دن میں برمنگھم شہر جانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ ہنس پڑی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ انگلینڈ کا شہر دیکھنے کو ملے گا، اور دوسرے ایک آدھ دن کے لیے ڈاکٹر ریحان سے بھی بریک مل جائے گی۔ اگرچہ انہوں نے میری بہت مہمان نوازی کی تھی، میرے خیال میں لندن نیو یارک کا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ لندن لائک اے younger city of نیو یارک لندن، بیکاز کیونکہ سوائے ڈبل ڈیکر بسوں کے لندن میں گہما گہمی ریسٹورنٹ، لوگوں کا چلنا پھرنا، رش وغیرہ سب کچھ نیو یارک سے ملتا جلتا تھا۔ بڑے بڑے نیون سائن بھی نیو یارک کی طرح سے لگائے گئے تھے۔ لندن میں نیو یارک کی نسبت فرینڈ شپ کرنا آسان تھا، کسی سے بھی ہیلو ہائے کریں اور کوئی بات شروع کر دیں تو ویسے ہی لڑکی آپ کو اکیلا دیکھ کر خود بھی آپ سے بات کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس پاکستانی کا نام جس کا گلزار تھا اس پاکستانی جس کا نام گلزار تھا، جو کہ برمنگھم میں رہتا تھا، جانے کے بعد میں نے سوچا کہ کوئین پیلس جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ ایک لڑکی سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کوئین کا پیلس کدھر ہے اور کب دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ ہنس پڑی۔ وہ کہتی میں کوئی پیلس میں کام تو نہیں کرتی، یا میں کوئی ٹورسٹ گائیڈ تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود بھی ایک ٹورسٹ ہوں اور لندن کی سیر کرنے کے لیے آئی ہوں، اور کوئین کا پیلس جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ہم دونوں ملکہ کے کوئین کے پیلس کی طرف چل پڑے۔ پتہ چلا کہ وہ ایسٹرن یورپ کے کسی کنٹری سے آئی تھی لندن کی سیر کرنے کے لیے، اور لندن کے کسی علاقے میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھی۔ حسب معمول جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، تو وہ تقریباً اچھل پڑی اور بڑے شوق سے آسٹریلیا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ چیکوسلواکیہ کی رہنے والی تھی، اس کو بھی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہم باتیں کرتے کرتے برمنگھم پیلس کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ملکہ کا ملکہ کا جو پیلس ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں کھلتا، بلکہ شاید گرمیوں کی چھٹیوں میں کھلتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسی طرح ملکہ کے پیلس کے باہر اگر 4 گارڈز ڈیوٹی دے رہے ہوں، پہرا دے رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئین از ان سائڈ دا پیلس، ملکہ جو ہے وہ پیلس میں موجود ہے۔ اور اگر 2 گارڈز ہوں ڈیوٹی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئین پیلس میں نہیں ہے۔ میں نے لڑکی جو مجھے ملی تھی اس کا نام ایڈرینا تھا، میں نے ایڈرینا جو کہ چیکوسلواکیہ کی رہنے والی تھی کو بتایا کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ چیکوسلواکیہ کی اسپیلنگ کی گیم کھیلتا ہوتا تھا، جس کو سن کر وہ بہت خوشی ہوئی، اور اس نے مجھے اپنے کنٹری چیکوسلواکیہ میں آنے کی دعوت دی۔ وہ دن میرے لیے 2 دعوتیں لے کر آیا تھا، ایک برمنگھم جانے کی اور دوسری چیکوسلواکیہ جانے کی۔ مجھے خوشی تھی کہ مجھے کمپنی مل گئی تھی۔ پیلس کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ہم ادھر ہی گھاس پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تصویریں بنوا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک آدھ تصویر ایڈرینا کے ساتھ بھی بنوا لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ میں کیوں تصویروں وغیرہ کے چکر میں پڑھوں۔ البتہ ہم نے آئس کریم اور چپس وغیرہ کھائے۔ سردیوں میں ملکہ برطانیہ کے محل کے لان میں خوبصورت لڑکی کے ساتھ آئس کریم کھانا ایک یادگار واقعہ تھا۔ یہاں ہماری ملاقات زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ ایڈرینا کو کسی کام کے لیے واپس اپنے ہوٹل جانا تھا، اس لیے وہ بائے بائے کہہ کے چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے اپنے چیکوسلواکیہ ملک آنے کا کہہ گئی اور اپنا فون نمبر بھی دے گئی۔ اب میں پھر سے اکیلا تھا، سوچ رہا تھا کہ ابھی لندن میں بہت سی جگہیں دیکھنی ہیں۔ لندن کا ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ پر بسیں اور ٹرینیں ملتی ہیں، اور شہر کا وزٹ کرانے کے لیے سیر کرانے کے لیے بھی بہت تعداد میں بسیں چلتی ہیں۔ یہ بھی ڈبل ڈیکر بسوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ان میں اکثر بسوں کے اوپر کی چھت نہیں ہوتی۔ اوپن بس میں بیٹھ کر لندن شہر کی سیر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک مرتبہ ٹکٹ لے کر جس مرضی اسٹاپ پر اتر جائیں،
اور 1 گھنٹے کے بعد دوسری بس میں سوار ہو جائیں۔ آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں لینی پڑتی، یعنی کہ ایک ٹکٹ سارے دن کے لیے چلتی ہے۔ برمنگھم پیلس کی ایک اور بڑی اٹریکشن گارڈز کی تبدیلی ہے۔ جب گارڈز کی چینجز ہوتی ہے تو یہ ایک دیکھنے کا ایک جو ہے نا وہ سین ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے لیے گارڈز کی چینجز کی جو تبدیلی کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں اپنے اسکول کے زمانے میں اسمبلی اور پی ٹی میں کافی حصہ لیتا تھا۔ گارڈز کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ اتنے لمبے لمبے سر پر ہیٹ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ چھوٹے چھوٹے ہیٹوں سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن یہ شاید کوئی بہت پرانی ٹریڈیشن تھی جس کو برقرار رکھا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ گارڈز مارچ کرتے ہوئے کافی بھلے لگتے تھے۔ لندن میں بگ بین جو کہ ساری دنیا میں بہت مشہور گھڑیال ہے، وہ بھی ادھر لندن میں ہی ہے۔ یہیں سے پوری دنیا کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بگ بین کلاک کی تصویریں بناتے نظر آئے۔ میں نے بھی کسی سے کلوا کر 2 4 تصویریں بنوائیں۔ جیسے جاپان میں بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے ٹیمپل ہیں، اسی طرح لندن میں بھی بہت سارے پرانے چرچز وغیرہ ہیں۔ یہاں پر بھی جو ٹورسٹ ہیں ان کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور پرانا مشہور جو ہے ویسٹ منسٹر ایبی ہے۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ گھوڑ سوار تھے۔ نیو یارک میں بھی پولیس گھوڑوں پر گشت کرتی نظر آتی ہے، اسی طرح لندن میں بھی پولیس والے گھوڑوں پر گشت کرتے نظر آتے ہیں۔ گھوڑے بڑے خوبصورت، توانا اور تندرست ہوتے ہیں۔ کیونکہ کافی چیزیں یا سیاحوں کی دلچسپی کے لیے جگہ نزدیک ترین ہے لندن میں، اس لیے ادھر ادھر جانے کے لیے بہت زیادہ چلنا نہیں پڑتا۔ ایک اور جگہ جو کہ لندن کی سیر کرنے والوں میں بہت ہر دل عزیز ہے، وہ ہے میڈم ٹسوڈ کا موم کے مجسموں کا میوزیم۔ یہ میوزیم ایک فرانسیسی لیڈی میری ٹسوڈ نے شروع کیا تھا۔ اس میوزیم کے اندر مشہور لوگوں کے فیمس لوگوں کے موم کے مجسمے یا اسٹیچوز بنا کر رکھے گئے ہیں۔ میں جیسے کہ کوئین وکٹوریا، جیمز بانڈ، انگلینڈ کے پرائم منسٹر وغیرہ کے اسٹیچوز یا مجسمے رکھے گئے ہیں۔ میں ادھر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا، پتہ نہیں کیوں میرا وہاں پہ دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے نکلا ہے۔ میں نے لندن شہر میں جگہ جگہ سیاحوں کے لیے معلومات کی جگہوں سے ایک نقشہ لے لیا تھا، اور جو بھی جگہ میں دیکھ لیتا تھا اس پر نشان لگا دیتا تھا۔ انگلینڈ میں پھرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، کیونکہ انگلینڈ رقبے کے لحاظ سے امریکہ اور آسٹریلیا سے بہت چھوٹا ہے۔ اس لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک شہر کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ لندن شہر کے اندر ہی کافی جگہیں ہیں جو کہ پیدل چل کر ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ پرائم منسٹر کی جو ریزیڈنس ہے ان کی رہائش کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، وہاں پر گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے تصویریں بنا رہے تھے، اور شاید پرائم منسٹر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی وہاں پر کھڑے تھے۔ کوئی بہت زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی، 2 4 پولیس والے ہی الرٹ کھڑے تھے۔ میں بھی تھوڑا اور قریب چلا گیا وہاں پر۔ وہاں پر ایک لوہے کی گرل کا ایک بڑا گیٹ لگا ہوا تھا، اور کچھ لوگ اس گیٹ کے پاس کھڑے تھے، گیٹ کے دوسری طرف دیکھ رہے تھے، اور مجھے وزیر اعظم کی رہائش گاہ عام سی لگی، نارمل، کوئی اس میں کوئی ایسی مجھے ایکسٹراڈنری قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ 2 4 پولیس والے پہرا دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ لوہے کے گیٹ کے پاس کھڑے یا تو تصویریں بنا رہے تھے یا پھر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی ہلڑ بازی، نعرے بازی یا ادھم نہیں مچا رہا تھا۔ سپاہی بھی لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، حالانکہ کافی لوگوں نے گیٹ کو تقریباً بلاک کیا ہوا تھا۔ لوگ کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر تصویریں بنوا کر آگے چلے جاتے تھے۔ میں نے بھی کچھ تصویریں بنوائی۔ اس کے بعد میں نے ریور تھیمز ریور تھیمز کا رخ کیا۔ کافی بڑا ریور لندن شہر کے بیچوں بیچ گزرتا ہے اور لندن کی خوبصورتی میں ایک اضافہ کرتا ہے۔ اور دریائے تھیمز کے اوپر جو برج بنا ہوا ہے وہ کسی بڑے شپ کے گزرنے سے جو ہے نا وہ برج اوپر کی طرف فولڈ ہو جاتا ہے، اور شپ وہاں سے اس برج کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ جب کوئی شپ یا بڑی کشتی گزر جاتی ہے تو پھر جو برج جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ ریور ٹیمز کے پل نے مجھے سڈنی کے ہاربر پل کی یاد تازہ کرا دی۔
سڈنی ہاربر کا پل لمبائی میں دریائے ٹیمز کے پل کے مقابلے میں شاید 3 گنا لمبا ہے، اور سڈنی ہاربر پل کے برج کے اوپر جا کر سمندر کا نظارہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ٹیمز برج کے اوپر ٹیمز جو ریور ہے اس کا جو برج ہے اس کے اوپر لندن پر جانے کا کوئی پروگرام کچھ بھی نہیں بنایا ہوا، بلکہ برج کے اوپر ہی کچھ لوگ کھڑے ہو کر ریور کا نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں راوی دریا میں پہلے تو سیلاب آیا کرتے تھے، اور اب راوی خشک پڑا ہوا ہے، نہ پہلے کوئی پلاننگ تھی اور نہ اب کوئی منصوبہ بندی۔ ریور ٹیمز میں بڑی بڑی بوٹس اور چھوٹے چھوٹے بحری جہاز بھی چلتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو وہاں کی سیر کرنے کے لیے آپ اس میں بیٹھ کے ریور ٹیمز کی سیر کر سکتے ہیں۔ برمنگھم، ریور ٹیمز کی سیر کے بعد بہت زیادہ وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے گھر واپس جانے کا سوچا اور نزدیکی انڈر گراؤنڈ ریلوے سے ٹرین پر بیٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ راستے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور خیر و خیریت سے ڈاکٹر ریحان کے پاس فلیٹ میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر ریحان پہلے سے آ جاتے تھے، اس لیے وہ رات کے کھانے کا انتظام کر لیتے تھے۔ گھر پہنچ کر ڈاکٹر ریحان کے ساتھ ڈنر کیا اور سارے دن کی کارروائی کی تفصیل انہیں بتائی۔ اگلے دن مجھے برمنگھم جانا تھا، جس کے بارے میں ڈاکٹر ریحان نے بتایا کہ شہروں کے درمیان جو سٹیز کے درمیان جو ٹرینیں چلتی ہیں، ان کے اسٹیشن علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ لوکل جو ٹرین ہوتی ہے اس کا جو اسٹیشن جو علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر جو ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ٹرین چلتی ہے ان کے اسٹیشنز علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد چائے پی کر کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ میرا دل باہر چہل قدمی کرنے کو کر رہا تھا، لیکن رات کے وقت باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن کی کچھ پلاننگ کی اور سوچا کہ آ، جو فرینڈ ہے اس نے مجھے اپنا دیا تھا ایڈریس اور فون نمبر، اس کو میں فون کر کے کنفرم کر لوں۔ یہ یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے لندن سیر کے دوران ملا تھا اور برمنگھم میں رہتا تھا، اور اس نے مجھے برمنگھم آنے کی دعوت دی تھی۔ نیکسٹ مارننگ ایز یوزول حسب معمول ڈاکٹر ریحان اپنی جاب پر چلے گئے، اور میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گیا اور پھر آرام سے اٹھ کر ناشتہ خود بنایا اور برمنگھم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج موسم کلاؤڈی تھا، ابر آلود تھا، اور ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ میرے پاس چھتری تو نہیں تھی اور اب تک مجھے امبریلا کی استعمال کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی، اس لیے بچتے بچاتے بھاگتے دوڑتے ٹرین اسٹیشن تک پہنچ ہی گیا۔ ٹرین پر بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنے فرینڈ کو جو کہ برمنگھم میں تھا اس کو فون کر کے بتایا کہ میں اس کے پاس برمنگھم میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ٹرین اسٹیشن پر لے لے گا۔ میں نے اسے ٹرین کا ٹائم بتا دیا کہ کتنے بجے ٹرین چلے گی اور کتنے بجے پہنچے گی اور کس اسٹیشن پر پہنچے گی۔ ٹکٹ آسانی سے مل گئی اور کوئی خاص رش نہیں تھا۔ ٹکٹ لے کر ٹرین پر سوار ہو گیا۔ اپنی سیٹ تلاش کر کے میں بیٹھ گیا۔ میری میرے کیبن جو تھا بوگی میں کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کو کچھ کہہ رہے تھے اور لڑکیاں بھی ان کو بڑھ چڑھ کر جواب دے رہی تھیں۔ ٹرین چل پڑی۔ کافی آرام دہ اور کمفرٹیبل ٹرین تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں تھی، بلکہ راستے میں 2 3 اسٹیشن پر رکتی گئی۔ جب ٹرین سٹی سے نکل گئی تو میری جو کیبن تھا اس میں بیٹھے ہوئے لڑکے اب تقریباً چیخنے کے انداز میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے اور پھر مجھے بھی اپنی لڑائی میں شامل نہ کر لیں۔ یہ بات وہاں پر کافی کامن ہے کہ ٹرین میں اگر آپ دیکھیں کہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اگر باتیں کر رہے ہیں اور ان میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے پیسنجرز کو بھی اپنی فائٹ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں اور ان کو بھی آ، ایسے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے آسٹریلیا میں کئی لڑائیاں دیکھی تھیں، ٹرین میں بھی اور کلبوں کے باہر بھی، جس میں جب فائٹ شروع ہوتی تھی تو وہ ارد گرد کے لوگ بھی 2 گروپوں میں لڑائی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک بات سے مجھے اطمینان تھا کہ ٹرین میں کیمرے ضرور لگے ہوں گے اور اندر کا سارا منظر ریکارڈ ہوتا ہوگا، اس لیے مجھے یہ سیٹسفیکشن تھی اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھا بظاہر ان سے لا تعلق ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک لڑکے لڑکیاں اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گھور گھور کر بحث کرتے رہے، لیکن فزیکلی جسمانی طور پر کسی نے بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا تھا، میرے ذہن میں وہ محاورہ گھوم رہا تھا کہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے کسی رائٹر نے لکھا تھا کہ اگرچہ
بھونکتے کتے کاٹتے نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کب کاٹنا شروع کر دے۔ ٹرین مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور پھر ایک اسٹیشن پر رک گئی۔ میری تھوڑی جان میں جان آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان لڑکے لڑکیوں میں سے کوئی ایک گروپ یا دونوں اسٹیشن پر اتر جائیں گے، لیکن وہ تو ٹرین پر ہی بیٹھے رہے۔ البتہ اب وہ ایک دوسرے پر شور شرابہ نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گولیاں ڈال رہے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ایک اسٹیشن سے کوئی ہماری بوگی میں آ جائے گا اور اس سے نئے پیسنجرز کے آنے کے بعد لڑکے لڑکیوں میں جو ورڈز کی جنگ ہو رہی تھی وہ رک جائے گی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نہ ہی تو وہ لڑکے لڑکیاں اس اسٹیشن پر اترے اور نہ ہی اس اسٹیشن سے کوئی مسافر ہماری بوگی میں آیا۔ ٹرین تھوڑی دیر رکنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں خود ہی اٹھ کر کسی دوسری بوگی میں چلا جاؤں، لیکن پھر پرابلم یہ تھی کہ دوسرے آ، ڈبے یہ میں یا دوسرے جو کیبن تھا وہ بھری ہوں گی اور پھر اس میں مجھے ہو سکتا ہے سیٹ نہ ملے اور واپس مجھے اسی کیبن میں آنا پڑے۔ لڑکے لڑکیاں دونوں وائٹ تھے، یعنی کہ انگلش گورے تھے۔ اب جب ٹرین چلی تو پھر سے ان میں ڈسکشن اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور مشکل یہ ہوئی کہ اب ایک لڑکی نے میری طرف ہی توجہ شروع کر دی اور انڈین پاکستانیوں کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ یہ خطرناک صورتحال ہو چل رہی تھی، کیونکہ اب ان دونوں گروپوں کی توجہ اگر ایک طرف سے ہو جاتی تو وہ دونوں ایک ہو جاتے اور مجھے نشانہ بنانا شروع کر دیتے۔ یہ چیزیں آسٹریلیا میں اگر آپ ٹرین کا سفر کریں، خاص طور پہ نائٹ میں، رات کے وقت اور ویکینڈ پہ، تو اس وقت کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں ویکینڈ منانے کے لیے جب نکلتے ہیں اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی جو کہ گورا نہیں ہوتا وہ ان کے نشانے پر آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ آوازیں بھی کستے ہیں اور حملہ بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔ ابھی تقریباً آدھا سفر باقی رہتا تھا اور میں شاید کسی مصیبت میں پھنسنے جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے کہ میں کسی مصیبت میں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کچھ غصے والے بنا لیے تھے۔ یہ میرا ایکسپیرینس تھا کہ اگر آپ کسی گورے کے سامنے غصے اور بیزاری والی صورت بنا لیں تو اس کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس بندے کو چھڑا گیا تو یہ جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کارگر ہوا اور میرے ایک دو مرتبہ غصے سے ان کو دیکھنے سے سب سے پہلے ان کی آواز کی تیزی میں کمی آ گئی۔ دو لڑکے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر آہستہ آہستہ دوسرے کیبن میں یا بوگی کی طرف چلے گئے۔ لڑکیاں جو کہ مڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ باقی جو دو لڑکے رہ گئے تھے وہ بھی آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ میرے بھی سانس میں سانس آیا اور تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ میں اپنے فرینڈ کے پاس برمنگھم میں جانے کا سوچ رہا تھا کہ وہ اسٹیشن پر لینے آئے گا آ، یا نہیں، کیونکہ بہت سے چانسز میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنی بات کر تو دیتے ہیں اور پرومس وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کو آنر کرنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اسٹیشن پہ مجھے لینے آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جب میں ایم بی اے کر رہا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر کچھ سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں تھے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ سب کلاس کو بلکہ بتایا کہ ان کے ایک ساتھی نے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا تھا اور یہ جو پروفیسر تھے جو ہمیں پڑھا رہے تھے وہ بھی ذہنی طور پر کچھ صحیح نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پیپر میں کافی اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیا۔ میں اسٹوڈنٹس کا ریپرزینٹیٹیو تھا۔ میں نے اور سب اسٹوڈنٹس نے میٹنگ کی کہ ساری کلاس میں 85% اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جو کہ برائٹ بھی تھے اور کسی سبجیکٹ میں فیل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آئی ٹی کے سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گئے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے سامنے اٹھایا جائے۔ میں نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بات کی تو انہوں نے دو پروفیسرز کی ایک کمیٹی بنا دی کہ انویسٹیگیشن کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں نے لڑکے لڑکیوں سے بات کی کہ کس کس کو ان پروفیسر سے کیا کمپلینٹس ہیں، شکایت کیا ہیں۔ تو کافی لڑکے لڑکیوں نے اپنی اپنی شکایتیں بتائیں، تو ان سب کی شکایتیں سن کر ہم نے دو پروفیسر سے بات کی کہ کافی اسٹوڈنٹس کو بہت ساری شکایتیں ہیں، جس پر ان پروفیسرز نے ایک دن اور ٹائم مقرر کر دیا کہ اس دن سب اسٹوڈنٹس
جن جن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر سے شکایتیں تھیں، سب کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کر کے سب کی شکایتیں سنیں گے، اور پھر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو اپنی ساری باتیں جو کہ شکایت سے متعلق تھیں بتا دیں گے، اور پھر وہ جو مرضی فیصلہ کریں جس دن اس کے مطابق پھر اس کو عمل کیا جائے گا۔ جس دن میٹنگ تھی اس دن سب لڑکے لڑکیاں ایک ہال میں جمع ہو گئے اور کمپلینٹس اور شکوے شکایتیں کرنے شروع ہو گئیں۔ ایک لڑکی جو کہ ہر میٹنگ میں بڑھ چڑھ کر پروفیسر کے خلاف بول رہی تھی، اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی شکایت بتائیں تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے بھری میٹنگ میں صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کو یاد کرایا کہ کیسے وہ بڑھ چڑھ کر پروفیسر کے خلاف باتیں کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی بالکل ہی مکر گئی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی اس نے وہ بالکل ہی مکر گئی کہ اس نے کبھی مجھ سے پروفیسر کے بارے میں شکایت کی تھی، بلکہ وہ تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی، اور صاف جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو پروفیسر سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس لڑکی کی طرح اور بھی کوئی اسٹوڈنٹس نہ مکر جائیں تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہوا ہے کہ سوائے اس لڑکی کے کوئی اور اسٹوڈنٹ اپنی بات سے نہیں پھرا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اگر اس کو کوئی شکایت نہیں تھی تو وہ اس میٹنگ میں کیا کر رہی تھی؟ اگرچہ اس بات کو سن کر وہ شرمندہ نظر آئی، پھر بھی میں نے اس سے زیادہ تنگ نہیں کیا، لیکن اس لڑکی کے مکر جانے سے میرے پیٹ میں ایک مرتبہ مروڑ ضرور اٹھ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور میں خلا میں بے سہارا کھڑا ڈول رہا تھا۔ ان دونوں پروفیسرز نے باقی لڑکے لڑکیوں کے خیالات سنے، اور سوائے اس ایک لڑکی کے سب نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر کا ون سائیڈڈ جانبدارانہ رویہ اور غیر منصفانہ رویے کی شکایت کی، جس کو سن کر وہ پروفیسر وہاں سے چلے گئے، اور پھر 2 دن کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پیپر دوبارہ لیا جائے گا۔ ہمیں تیاری کرنے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور تقریباً ایک ویک کے بعد ہمارا پیپر یونیورسٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو کہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا ان کے پروفیسر نے لیا، اور حسب توقع ہم سب نہ صرف پاس ہوئے بلکہ زیادہ لڑکے لڑکیوں کے 80% سے زیادہ مارکس آئے۔ بس پھر جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر تھے انہیں یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ تو اسی مکر جانے نے مجھے یہ واقعہ یاد کرا دیا تھا کہ لوگ اپنی بات کر کے مکر جاتے ہیں، جیسے وہ لڑکی اپنی بات کر کے مجھ سے پہلے شکایتیں کرتی رہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹیچر کے بارے میں، لیکن جب بالکل میٹنگ کا دن تھا اسی دن میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے وہ بالکل اپنی بات سے یو ٹرن اس نے لے لیا۔ اوکے، تو اگرچہ میں نے ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے اپنے فرینڈ کو فون کر کے کنفرم کر لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسٹیشن پر مجھے لینے نہیں آئے گا، کیونکہ ہم صرف کچھ دیر کے لیے ملے تھے، اور اس وجہ سے وہ میری مہمان نوازی کیوں کرے گا۔ ٹرین میں ان لڑکے لڑکیوں نے پھر کوئی مشکل پیدا نہ کی، اور ٹرین برمنگھم اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں ٹرین سے اتر کر باہر آ گیا، اور اپنے جو دوست تھا اس کی بتائی نشانی والی جگہ پر پہنچ گیا، اور میرا خدشہ ٹھیک ہی نکلا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں بڑی احتیاط سے سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرے فرینڈ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا خدشہ ٹھیک نکلا اور مجھے اسٹیشن پر لینے نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو فون کر لوں، اور جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی کی بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے اسٹیشن کا نام پوچھا، تو پتہ چلا کہ میں اور وہ 2 الگ الگ اسٹیشنوں پر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ دونوں اسٹیشن کنسٹرکشن کے لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے ایک جیسے تھے، اور میرے فرینڈ نے مجھے جس جگہ آنے کا کہا تھا وہ ویسی ہی جگہ اس دوسرے اسٹیشن پر بھی تھی۔ اب اس نے مجھے ادھر ہی کھڑا رہنے کے لیے کہا، اور تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ آ گیا۔ مجھے اس کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی، اور پھر ہم ایک بس اسٹاپ کی طرف چل پڑے۔ میرے فرینڈ نے کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا جو کہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نزدیک ہی بس اسٹیشن سے ہم نے ایک بس پکڑی اور اس فرینڈ کے گھر کی جانب چل پڑے۔ لنڈن اور برمنگھم میں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی ہیں، زیادہ تر لندن میں چلتی ہیں کیونکہ ٹورسٹ سیاح لوگ لندن میں زیادہ آتے ہیں، اس لیے ادھر زیادہ ڈبل ڈیکر بسیں چلتی نظر آتی ہیں۔
جس بس میں ہم سوار تھے اس پر بھی نوجوان لڑکے چڑھے ہوئے تھے۔ ابھی ہمیں آدھا فاصلہ ہی طے کیا ہوا تھا کہ 2 لڑکوں کے ایک گروپ جو کہ ایک بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آپس میں گرما گرم بحث شروع ہو گئی اور لگتا تھا کہ ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن بس ڈرائیور نے بس روک دی اور پولیس کو بلا لیا۔ لڑکے بس سے اترنا چاہتے تھے لیکن ڈرائیور نے بس کے دروازے لاک کر دیے۔ لڑکے ڈرائیور پر چیخ رہے تھے لیکن ڈرائیور ڈٹا ہوا تھا اور دروازے نہیں کھول رہا تھا۔ جلد ہی پولیس کی گاڑیاں بھی آ گئیں اور پولیس نے آہستہ آہستہ شرارتی لڑکوں کو نیچے اتار لیا اور بس پھر چل پڑی اور آگے بھی کافی رش نظر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ فٹ بال کا میچ ختم ہوا اور لوگ اسٹیڈیم سے باہر نکل رہے تھے جس کی وجہ سے رش ہو گیا تھا۔ لیکن کو زیادہ بس کو زیادہ دیر وہاں پہ رکنا نہیں پڑا اور میں سمجھا کہ آدھا پونا گھنٹہ تو ہمیں ادھر ہی لگ جائے گا، لیکن وہ بس کا راستہ جلدی سے کلیئر ہو گیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ میں حیرت زدہ تھا کہ جب بس آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی رش سے نکل گئی اور میرا خیال تھا کہ ہمیں کافی ٹائم لگے گا۔ ایک سٹاپ پر میرے دوست نے بتایا کہ ہمیں ادھر اترنا ہے۔ وہاں پر اتر کر ہم تقریباً 10 منٹ میں دوست کے فلیٹ کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ میں اس کا فلیٹ تھا اور ایسی بلڈنگیں آسٹریلیا میں جو مہاجرین ہیں، جو کہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک شاید انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ میرے فرینڈ کا جو فلیٹ تھا شاید 15th اسٹوری پہ تھا۔ ہم لفٹ کے ذریعے اس کے فلیٹ تک پہنچ گئے۔ بلڈنگ کافی مضبوط اور محفوظ تھی۔ بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے مین دروازہ کوڈ سے کھلتا تھا جو کہ صرف وہاں کے رہنے والوں کو ہی معلوم تھا۔ فلیٹ بھی اسپیشیس، کشادہ اور گرم تھا اور میرے فرینڈ کا ایک اور ساتھی بھی وہاں پر موجود تھا۔ ان سے میرا تعارف ہوا، پتہ چلا کہ یہ سب لوگ انگلینڈ کی جو سٹیزن شپ ہے یا وہاں پہ رہنے کے لیے ریزیڈنس کے لیے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور جس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ وہ فلیٹ دیا ہے۔ جب تک کہ ان کا کیس چل رہا تھا اور اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا، یہ تینوں ادھر رہ سکتے تھے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پاکٹ منی وغیرہ مالی امداد بھی مل رہی تھی۔ یہ لڑکے کچھ کام کر کے بھی پیسے کما رہے تھے اور کچھ ایکسٹرا سیونگز وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ کھانا آلریڈی تیار تھا، ہم نے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور اسی دوران ہم باتیں بھی کرتے رہے۔ میں نے اپنے سفر کے بارے میں ان کو کافی باتیں بتائیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے بڑی ہمت کی کہ ساری دنیا کا چکر لگا رہا تھا۔ عام طور پر ہمارے جیسے ملک سے شاید ہی کوئی ایسے ورلڈ ٹور کرنے کے لیے نکلتا ہو۔ وہ تینوں لڑکے بڑے پر امید تھے کہ ان کے کیس کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے اور ان کو انگلینڈ میں رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہوئے نیچے پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں دیکھنے لگے۔ کھڑکیوں پر بڑے بڑے شیشے فکس لگے ہوئے تھے۔ ہماری باتیں کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ دور نیچے جو کار پارک میں گاڑیاں کھڑی تھیں وہ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگیں۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا تھا کہ گاڑیاں آہستہ آہستہ سفید ہونے لگی تھیں۔ میں نے افتخار سے پوچھا تو اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ واقعی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہو رہا تھا۔ بہت خوبصورت منظر تھا، آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موتیا کا جو فلاور ہوتا ہے، جو موتی کی کلیاں ہوتی ہیں، وہ ہر طرف پھیلتی جا رہی ہیں۔ پھر میرے فرینڈ نے بتایا کہ وہ سنو فالنگ تھی۔ میں یو ول بی سرپرائزڈ ٹو نو دیٹ آئی ہیو سین فرسٹ ٹائم سنو فالنگ ان مائی لائف۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سنو فالنگ تھی اور میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں یہ سنو فالنگ دیکھی تھی۔ میرے فرینڈ اور اس کے دوست گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور کچھ دن وہ کام بھی کر لیتے تھے، اس لیے وہ خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے کیسوں کا فیصلہ ہوتے ہوتے 2 سال لگ جائیں گے اور بعد میں اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی ہو گیا تو اپیل کرنے کے لیے سال 1.5 سال اور گزر جائے گا اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شاید اسی بے فکری کی وجہ سے میرے دوست نے مجھے برمنگھم آنے کی دعوت دی تھی۔ کھانا کھا کر باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دوسرے کے بارے میں معلومات لیتے اور بتاتے رہے۔ پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ جو کہ نماز پڑھنے کے لیے کھل گئی تھی۔ افتخار اور میرا جو فرینڈ تھا اور اس کے دوستوں نے بھی فجر کی نماز ادا کی اور پتہ چلا کہ نزدیک میں کوئی مسجد نہیں تھی۔
ان کو جمعہ کی نماز کے لیے کافی دور مسجد میں جانا پڑتا تھا۔ فجر پڑھنے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر ناشتہ کیا اور ان تینوں نے کام پر جانا تھا۔ میں نے برمنگھم شہر کی سیر کرنا تھی۔ ہم ناشتہ کر کے فلیٹ سے باہر نکل آئے اور باہر درجہ حرارت جو تھا وہ منفی میں تھا اور کہیں کہیں گھاس پر برف بھی جمی ہوئی تھی۔ ہم احتیاط سے چلتے ہوئے کہ کہیں سلپ نہ ہو جائیں بس اسٹاپ کی طرف چل پڑے۔ لندن کے مقابلے میں برمنگھم ایک چھوٹا اور خاموش شہر ہے۔ کچھ دیر بس کا انتظار کرنے کے بعد بس آ گئی۔ ہم بس پر سوار ہو گئے۔ راستے میں افتخار نے جو کہ پاکستانی فرینڈ تھا اس نے مجھے بتایا کہ کون سی بس کہاں سے لینی ہے اور کس نمبر کی بس لینی ہے، اور پھر میں اس بس پر بیٹھ کے سٹی میں پہنچ جاتا۔ پھر اسی طرح سے واپسی کی بس پکڑ کے ان کے فلیٹ پہ واپس آ جانا ہے۔ پھر وہ اپنے کام کی طرف جانے والی بس پر بیٹھ گئے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں بسوں کا نظام بہت مؤثر ہے۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی بسوں کا سسٹم ویری سکسیزفل، انتہائی کامیاب ہے۔ پاکستان کے شہروں میں کسی زمانے میں بسوں کا نظام بڑا مؤثر اور آرام دہ ہوتا تھا، لیکن پھر منی ویگنز کے آ جانے سے بسیں ناکام ہو گئیں اور آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہو گئیں۔ پرائیویٹ کمپنیاں ٹرانسپورٹ سسٹم پر قابض ہو گئیں اور اپنی من مانی کارروائیاں کرنے لگ گئیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو بسوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح لاد دیا جاتا ہے اور ان سے زیادہ کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ باہر سے کھڑے ہو کر ویگنوں میں ٹھسے ہوئے مسافروں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم کو باوقار بنانے کی بجائے ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ خواتین کو بھی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بس میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑا، لیکن مشکل یہ تھی کہ میری بس ڈائریکٹ شہر کی طرف نہیں جاتی تھی۔ مجھے ایک دوسری بس چینج کرنا تھی، جو کہ میں نے بدلی، اور دوسری بس بھی ڈبل ڈیکر تھی اور کافی سارے پیسنجر اس ڈبل ڈیکر بس میں بھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو گیا، مجھے ایک طرف کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ بس آہستہ آہستہ مختلف سٹاپوں پر رکتی ہوئی منزل کی طرف جا رہی تھی، اور ادھر ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہے میں آپ کو اپنی نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ایکسپلین کروں گا۔ تو آئی ہوپ یو ہیو لائک دس ویڈیو، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ویڈیو ہے میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فار لسننگ ٹو می۔ یو ہیو اے نائس ڈے اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم۔